اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، امریکہ کے 16ویں صدر ابراہم لنکن کا شمار دنیا کے ان چند لیڈروں میں ہوتا ہے جن کو کسی بھی تعارف کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ان کا نام ہی اپنا تعارف ہوتا ہے۔ لنکن بچپن میں کھیتی باڑی کرتا تھا اور پھر اس نے لکڑی کا کام شروع کر دیا۔ بعد میں وہ پوسٹ ماسٹر بنا اور بڑا ہو کر وہ وکالت کے شعبے سے منسلک ہو گیا، لیکن وہاں وہ ایک ناکام وکیل ثابت ہوا کیونکہ اس کی ناکامی کی کئی وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ اسے فیس لیتے ہوئے دکھ ہوتا تھا، اس لیے اسے 90% کیس مفت لڑنا پڑتے تھے۔ دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگوں کو عدالت سے باہر کیس ختم کرنے کے مشورے دیتا تھا۔ وہ لوگوں کو کہتا کہ کیس لڑنے کے بجائے آپ دوسرے فریق سے صلح کر لیں تاکہ آپ کا وقت اور سرمایہ دونوں ہی محفوظ رہیں۔ اس کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے کلائنٹس کو اندھیرے میں نہیں رکھتا تھا۔ وہ انہیں صاف بتا دیتا تھا کہ آپ کیس ہار جائیں گے، آپ کیس نہ کریں، اور یوں لوگ اس کے آفس سے اپنی فائلیں واپس لے جاتے تھے۔ نالج فیکٹری کے دوستو، ابراہم لنکن کی اس ایمانداری نے اسے ایک اچھا وکیل تو نہیں بننے دیا، مگر وہ دنیا کا ایک کامیاب لیڈر ضرور بنا۔ ایمانداری لنکن کی کامیابی کی پہلی خوبی تھی، جبکہ اس کی دوسری خوبی خطابت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے تقریر کا شاندار فن دے رکھا تھا۔ اس کے پاس کانوں سے اتر کر دل میں بس جانے والی آواز تھی، اور وہ اپنے الفاظ کے ذریعے ہزاروں لوگوں کے مجمع پر سکتہ طاری کر دیتا تھا۔ خواتین و حضرات، ابراہم لنکن کی مشہور تقریروں میں سے ایک تقریر نے فن خطابت پر نہ ختم ہونے والے نقش چھوڑے ہیں۔ لنکن نے یہ تقریر سینٹ کے الیکشن کے دوران سپریم فیلڈ کے ایک کنونشن میں کی تھی، اور تاریخ میں اسے ڈی وائٹڈ سپیچ کہتے ہیں۔ اس تقریر کا بیک گراؤنڈ سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ تھا جس میں کورٹ نے کالوں کی غلامی کو جائز قرار دیا تھا، اور لنکن نے اس فیصلے کے خلاف تقریر کی تھی۔ نالج فیکٹری کے دوستوں، تقریر سے پہلے لنکن اس کی پریکٹس کے لیے ایک کمرے میں چلا گیا۔ اس نے کمرہ اندر سے لاک کیا اور اپنے قریبی دوست اور مشیر کو تقریر سنانا شروع کر دی۔ اس تقریر کا پہلا فقرہ ہی انتہائی خطرناک تھا۔ لنکن نے اپنی تقریر اس فقرے سے شروع کی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا نظام نہیں چل سکتا، کیونکہ اس نظام میں آدھے لوگ آزاد ہیں اور آدھے غلام۔ اس وقت امریکہ کے گورے ہر اس سیاستدان کو ناپسند کرتے تھے جو کالوں کے حقوق کی بات کرتا تھا۔ یہ لنکن کی سیاست کے ابتدائی دن تھے اور وہ گوروں سے خطاب کرنے جا رہا تھا، اور اس کی تقریر کا آغاز ہی کالوں کے حقوق سے ہو رہا تھا۔ چنانچہ اس کے دوست نے یہ فقرہ کاٹ دینے کی درخواست کی۔ لنکن نے پوچھا کیا میری بات غلط ہے؟ اس نے کہا نہیں، تمہاری بات تو درست ہے، لیکن یہ درست بات کہنے کا وقت نہیں ہے۔ لنکن مسکرایا اور اس نے جواب دیا کہ سچ کے لیے مناسب وقت کا انتظار دکاندار کرتے ہیں، سیاستدان یا لیڈر نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس تقریر سے میں الیکشن ہار جاؤں، لیکن کم از کم میرا ضمیر تو مطمئن رہے گا۔ خیر ناظرین، لنکن جب اپنے پہلے صدارتی خطاب کے لیے سینٹ میں داخل ہوا اور تقریر کے لیے آگے بڑھا تو اچانک ایک سینیٹر اپنی نشست سے اٹھا اور ابراہم لنکن سے مخاطب ہو کر بولا، لنکن یہ مت بھولنا کہ تمہارے والد میرے خاندان کے جوتے سیتا تھا۔ یہ فقرہ سن کر پورے سینٹ نے کہکا لگایا۔ لنکن بھی مسکرایا اور سیدھا ڈائس پر چلا گیا، اور اس رئیس سینیٹر سے مخاطب ہو کر بولا، سر میں جانتا ہوں میرا والد آپ کے گھر میں آپ کے خاندان کے جوتے سیتا تھا، اور آپ کے علاوہ اس حال میں موجود دوسرے لوگوں کے جوتے بھی سیتا رہا ہے، لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ امریکہ میں ہزاروں موچی تھے، مگر آپ کے بزرگ ہمیشہ میرے والد سے ہی جوتے کیوں بنواتے تھے؟ اس لیے کہ پورے امریکہ میں کوئی موچی میرے والد سے اچھا جوتا نہیں بنا سکتا تھا۔ میرا والد ایک عظیم فنکار تھا، اس کے بنائے ہوئے جوتے محض جوتے نہیں ہوتے تھے، وہ ان جوتوں میں اپنی روح پھونک دیتا تھا۔ میرے والد کے پورے کیریئر میں کسی نے ان کے بنائے ہوئے جوتے کی شکایت نہیں کی، اور اگر آپ کو آج میرے والد کا بنایا جوتا تنگ کرے تو میں حاضر ہوں۔ میں بھی جوتا بنانا جانتا ہوں، میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے نیا جوتا بنا کر دوں گا، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے کوئی میرے والد کے کام کی شکایت نہیں کرے گا، کیونکہ پورے امریکہ میں میرے والد سے اچھا موچی کوئی نہیں تھا۔ وہ ایک عظیم فنکار، ایک جینیس اور ایک عظیم کاریگر تھا۔ مجھے اس عظیم موچی کا بیٹا ہونے پر فخر ہے۔ ابراہم لنکن نے تقریر ختم کی اور صدارت کی کرسی پر بیٹھ گیا، لیکن پورے حال کو سانپ سونگ گیا۔ لنکن پر فقرہ کسنے والے سینیٹر نے شرمندگی کے عالم میں سر جھکا لیا، اور اس کے بعد کسی امریکی سیاستدان نے لنکن کو موچی کا بیٹا نہیں کہا۔ لیکن کالوں کے حق میں دلائل کے بعد اس کی شخصیت کا معیار نیچے گر گیا، لیکن اس نے سچ بولنا نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ لنکن امریکہ کا صدر بن گیا، اور اس کی حلف برداری کی تقریب میں پہلی بار سیاہ فاموں نے وائٹ ہاؤس میں قدم رکھا۔ خواتین و حضرات، ایک مرتبہ ابراہم لنکن ایک کتاب لکھ رہا تھا جس کا نام تھا می اینڈ مائی کرچ۔ وہ کتاب لگ بھگ 400 صفحات پر مشتمل تھی جو اس نے ہاتھ سے لکھی تھی، اور اس دور میں جدید آلات کی کمی کی وجہ سے اس کی کوئی کاپی ممکن نہیں تھی۔
جب وہ کتاب مکمل کر کے اس کے آخری صفحات پر چند تحریریں لکھ رہا تھا تو اس کی بیوی اس کے لیے چائے لائی، اور جب اسے پکڑانے لگی تو اس کے ہاتھ سے وہ کپ نکل کر لنکن کی کتاب پر گر گیا، جس سے اس کی برسوں کی محنت ضائع ہو گئی، جس پر اس کی بیوی کو بہت زیادہ افسوس ہوا۔ لیکن لنکن نے صبر کا دامن پکڑتے ہوئے اور پیار بھری مسکراہٹ سے کہا، کوئی بات نہیں، وہ سامنے الماری میں دوسری ڈائری پڑی ہے، وہ مجھے پکڑا دو، میں دوبارہ لکھ لوں گا۔ نالی فیکٹری کے دوستوں، ابراہم لنکن نے اپنے بیٹے کے استاد کو ایک ایسا خط لکھا جو کہ تمام والدین کو ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کے بچوں کی تربیت کے لیے بہت ہی اہم خط ہے۔ اس خط میں وہ لکھتا ہے، قابل احترام استاد صاحب، مجھے پتا ہے کہ یہ تو میرا بیٹا جان ہی جائے گا کہ تمام انسان انصاف پسند نہیں ہوتے، اور اس طرح تمام انسان سچے بھی نہیں ہوتے، پر آپ اسے سکھلائیں کہ ہر لچے لفنگے کے مقابل ایک نیک صفت بہادر شخص ضرور ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہر لالچی سیاستدان کے مقابلے میں ایک بے لوث رہنما ضرور پیدا ہوتا ہے۔ اسے سکھا دیجئے کہ ہر دشمن کے مقابلے میں ایک دوست بھی ہوتا ہے۔ اسے یہ بھی ضرور بتائیں کہ خون پسینے سے کمایا گیا $1 ان $5 سے زیادہ قیمتی ہے جو مفت میں مل جائیں۔ اسے ہار برداشت کرنا اور جیت کو منانا بھی سکھائیں۔ اسے حسد سے بچائیں اور خاموش ہنسی کا راز بھی بتائیں۔ اسے سکھلائیے گا کہ ظالموں کو ہرانا نہایت آسان ہوتا ہے، اور اسے کتابوں کی قدر و قیمت سے بھی آگاہ کیجیے گا۔ اسے سمجھائیں کہ خاموشی سے آسمان کی طرف اڑنے والے پرندوں، سورج سے لطف اندوز ہونے والی مکھیوں اور سبز پہاڑوں پر اگے ہوئے پھولوں کے لافانی بھیدوں پر بھی غور کرے۔ اسکول میں اسے سکھائیے کہ نقل کرنے سے فیل ہونا زیادہ قابل عزت ہے۔ اسے یہ باور کرائیے کہ انسان کو اپنے آئیڈیاز پر اعتبار ہونا چاہیے، قطع نظر اس بات کے کہ ہر کوئی اسے یہ کہے کہ وہ غلط ہے۔ اسے یہ بتا دیجئے کہ وہ نرم اور شائستہ لوگوں سے نرمی اور شائستگی کا مظاہرہ کرے اور سخت گیر لوگوں سے سختی سے پیش آئے۔ میرے بیٹے کو یہ قوت عطا کیجئے کہ وہ ہجوم کے پیچھے نہ چلے۔ اسے یہ کہیے کہ وہ سب کی سنے، ان کو کھنگالنے کے بعد عمل اس بات پر کرے جو سچائی کی کسوٹی پر پوری اترتی ہو۔ اسے سکھا دیں کہ غم کی حالت میں کیسے ہنسا جاتا ہے، اور اسے بتا دیں کہ آنسو بہانے میں کوئی شرم نہیں۔ اسے نکتہ چینیوں کو دھتکارنے کا طریقہ بتائیں اور خوشامدیوں سے خبردار کریں۔ استاد محترم، آپ بے شک اس سے نرمی سے پیش آئیے گا، پر اس کے زیادہ لاڈ مت اٹھائیے گا، کیونکہ لوہا آگ کی بھٹی سے گزر کر ہی فولاد بنتا ہے۔ میرے بیٹے کو وہ طاقت عطا کرنے کی کوشش کیجیے کہ ہر شخص کی بات سنے، لیکن یہ بھی بتائیے کہ جو کچھ سنے اسے سچ کی کسوٹی پر پرکھے اور درست ہو تو عمل کرے۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے علم میں اضافے کے ساتھ ساتھ ایسا جذبہ بھی پیدا کیا جائے جو آپ کو دوسروں سے الگ بنائے۔ اگر بھوک اور افلاس میں پلنے والا انسان ابراہم لنکن بن سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں؟ ذرا سوچیں، اگر لنکن کی جگہ وہ کتاب آپ لکھ رہے ہوتے اور چائے آپ کی کتاب پر گر جاتی تو آپ وہاں کیا کرتے؟ اس سوال کا جواب کومنٹس باکس میں ایمانداری کے ساتھ لکھیں، اور پھر دیکھیں کہ ہم سب میں سے کس کے پاس برداشت کی کتنی قوت ہے۔ آج کوئی ہمیں اوئے کر کے بلا دے تو ہم کاٹنے کو آتے ہیں، اور اگر کوئی گالی دے تو اسے اس سے بھی برے لفظوں کی مار دیتے ہیں۔ خدارا صبر اور برداشت کرنا سیکھیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے ان کی اصلاح کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔